وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ۔ پروردگارہ، امام زمانہ دعا فرما رہے ہیں، پروردگارہ جو ہمارے علماء ہیں ان کو 2 دوائیاں دے دے اور 2 دعائیں دے دے۔ وہ کون سی 2 دعائیں اور 2 دوائیاں ہیں؟ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء کو زاہد بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے۔ پہلے یہاں سے معاملہ شروع ہوگا تو بعد عوام تک جائے گی، کہ خود علماء کو زہد کی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، والنصیحہ، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کی اور صحیح راستے کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ رکھیں اور کسی طریقے سے انہیں خوش کرتے رہیں، ہاں خوش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو شوگر کوٹڈ ہے اس کے ساتھ دوائی بھی ہونی چاہیے، تاکہ صحیح راستے کی طرف عوام الناس آ سکے اور انسان صحیح راستے کی طرف انہیں لا سکے۔ تو فرماتے ہیں وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ، اور پروردگارہ ہمارے علماء کو زہد اور نصیحت عطا فرما، وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اور طالب علموں کو عطا فرما، بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، مسلسل کوشش کرنے کی توفیق دے اور صحیح سمت کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق دے، وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ، اور جو سننے والے ہیں سامعین ہیں انہیں توفیق دے، بِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ، کہ وہ صحیح راستے کی طرف پیروی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی خوش کرنے والا ہے اس کے راستے کی طرف چلے جائیں، جو نصیحت کرنے والے ہیں ان علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کی پیروی کریں۔ والموعظہ، یہاں عجیب لفظ ہے، اس کے کئی سارے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ موعظہ لینے کی بھی پروردگار نے توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سامعین کی ذمہ داری صرف موعظہ لینا نہیں ہے، بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ موعظہ دینا بھی سامعین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔